نئے فارغین ہیں، اگر بر وقت ان کا ساتھ صحیح موقع سے ہم سب مل کر کے دیں تو جو کام وہ 20 سال بعد کرتے ہیں وہ کام 10 سال پہلے سے کرنا شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ کے نام سے جن کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں۔ آئیے حضرت تشریف فرما ہے، آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ اپنا بتائیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کریں۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش سیوان سے 35 کلومیٹر کی دوری پر جی مبارک پور ایک بستی ہے جی اور وہ چھپرا ضلع میں واقع ہے، اسے جی سارن بھی کہا جاتا ہے۔ جی 1985 31 دسمبر کو ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں نے اعدادیہ تا درجہ فضیلت آپ کو مدرسہ غوثیہ مظفر پور میں حاصل کی، اور وہاں سے میں نے ادارہ شریعہ میں جی تربیت افتاء کا درس لیا۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی مسلسل کتنے سالوں سے آپ درس دے رہے ہیں؟ مسلسل 2006 میں میں فارغ ہو کر جی۔ آیا، اس کے بعد سے سیوان میں ہی ہوں۔ آج کے دور میں دین کو سادہ طریقے سے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے عوام تک؟ دیکھیے، دین کو سادہ طریقے سے جی عوام میں پیش کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آدمی خود کو دین کے سانچے میں ڈھالے اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ متاثر۔ جی۔ کیا جو مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے دینی تعلیم وہی کافی ہے؟ ایجوکیشن وغیرہ جو اس وقت کیونکہ اپڈیٹ ہو چکا ہے زمانہ، تو زمانے کے اعتبار سے ہمیں عصری تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، دونوں تعلیمات کی ضرورت ہے، جی دینی بھی اور عصری بھی۔ تو اسلام نے اس کو درجہ بدرجہ رکھا ہے، جی اور اسلام نے درجہ بدرجہ اسے فرض بھی قرار دیا ہے۔ تو ضرورت کے حساب سے جی جیسے بندہ بالغ ہوا اور مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو نماز فرض ہے، تو نماز جی کی تعلیم فرض ہے۔ پھر جب مالدار ہوا تو زکوٰۃ کی تعلیم فرض ہے۔ جی ایسے ہی دور جدید میں چونکہ آپ جب تک جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوں گے تو مختلف سرکاری شعبوں میں یا دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے کاروبار یا تجارتی پروگرام کو فروغ نہیں دے پائیں۔ نہیں دے پائیں گے۔ جی جیسے میں تو میری تعلیم تو مدرسے سے ہے، لیکن میں سرکاری اسکول میں ملازم بھی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کچھ دن میں نے درس نظامیہ میں پڑھانے کا بھی کام کیا، اور فی الحال جماعت رجاء مصطفیٰ جی کے آفس کا بھی دیکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے مدارس میں دینی تعلیم کے اعتبار سے جدید تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اور آج مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے علماء کرام جو مدارس اسلامیہ میں پڑھ کر کالج کی دنیا میں آئے، اسکول کی دنیا میں آئے، تجارت کی دنیا میں آئے، تو دین کے ساتھ کہیں نہ کہیں جدید تعلیم کا ان کی زندگی میں اثر رہا۔ جی۔ تو یعنی دور حاضر میں عصری تعلیم بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، کیا نوجوان جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس میں ہماری کوتاہیوں کا دخل ہے؟ دیکھیے، کوتاہی ہماری بھی ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوتاہی نہیں ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے گھریلو کوتاہیاں بھی ان کے ساتھ شامل حال ہیں، چونکہ جب تک سارے لوگ مل کر کے اس میں کوشش نہیں کریں گے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے۔ قرآن نے جو اصلاح کا پہلو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری تو یہاں بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جی۔ مفتی صاحب قبلہ، سوشل میڈیا اس وقت پورے عروج پر ہے، تو کیا سوشل میڈیا سے دین کی تبلیغ کرنا چاہیے یا اس سے احتیاط کرنا چاہیے؟
देखिए اس کے مختلف پہلو ہیں. جی سوشل میڈیا کا صحیح بھی استعمال ہوتا ہے اور غلط بھی استعمال ہوتا ہے. ہر چیز کا نگیٹو اور پوزیٹو پہلو ہے. جی آپ کو جہاں لگتا ہے کہ اس کا استعمال وہاں پر ضروری ہے اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ کام کر سکتے ہیں جی تو آپ دیکھ لیں. جہاں تک آپ کو رخصت کی گنجائش بن رہی ہے جی وہاں تک آپ کام کریں. کیا آپ دین صرف مدرسے اور مسجدیں خانقاہوں تک ہیں یا گھروں تک بھی زندہ ہیں؟ دیکھیے مساجد مدارس خانقاہ ہیں جی تو سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. جی خانقاہوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. خانقاہوں کے کام کو آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اب رہی بات قدیم روایتی خانقاہیں اور جدید روایتی خانقاہیں. جی مدارس کے بھی فائدے سے اور مدارس کے مقاصد سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے چونکہ مدارس نے بہت سارے اکابرین اور مبلغین کو جی جنم دیا. جی اور مساجد چونکہ مسجد تو ایسی جگہ ہے جہاں تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. مسجد درسگاہ بھی ہے, مسجد خانقاہ بھی ہے اور مسجد عبادت گاہ بھی ہے. چونکہ وہاں پر کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہماری پوری قوم جمع ہوتی ہے اور وہاں سے ہمارا امام چاہے تو ایک اچھا پیغام ہماری قوم تک پہنچا سکتا ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ, کیا علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور اگر ہاں تو کیوں؟ دیکھیے آپ کا یہ سوال اچھا ہے. دیکھیے اب مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے عوام سے فاصلہ بڑھنا. تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید فاصلہ بڑھ رہا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. اب ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں پر جہاں جائیں وہیں پر عوام ہے. لوگوں کے مختلف مسائل ہیں. اگر آپ عوام کے مسائل سے جڑ کر کام کر رہے ہیں تو پھر عوام آپ کے ساتھ ہے. جی مفتی صاحب, دیکھا جا رہا ہے دور حاضر میں مسلمانوں کے جس قدر حالات ہو گئے ہیں تو اسے دیکھ کر ایسا محسوس بھی ہوتا. ہم چھوٹے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کاش جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے, تو ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اتحاد کی بات کی وہ ایمان پر کی. جی تو ایمان پہ جس کا اتحاد ہو سکتا ہے. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ, اسلامی تعلیمات کے خلاف جانے والی جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں ڈی جے ہیں, ناچ ہیں, گانے ہیں, تو اس پر علماء خاموش کیوں ہیں؟ کہیں کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن کہیں کہیں پہ تو علماء ہی کے سامنے بجائے جا رہے ہیں. جی بات صحیح ہے. دیکھیے یہ جو دور جدید میں شادیاں ہیں اب تو خود شادیاں چیلنج میں. جی شادیاں چیلنج میں. چیلنج میں ہے. پورے ملک میں وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان جی اپنے اپنے اعتبار سے لوگ شادیاں کر رہے ہیں. لیکن آج جو 2-4-10 سالوں سے آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ عورت کو شوہر پسند نہیں آیا تو من پسند عاشق کے ساتھ فرار ہو کر کے جی اور اس نے کورٹ میں جا کر دوسری شادی کر لی. اور کورٹ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ اس کا جو پچھلا شوہر ہے یا وہ بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے یا اس کے نکاح سے یہ نکلی بھی کہ نہیں نکلی. اور حکومت کورٹ کا جو نظریہ ہے تو کورٹ جو ہے کہ شادی کی اجازت دے دیتی ہے. تو یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں یہاں کے کچہریوں کے, اس حساب سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں یہ تادیر ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ شادیاں ہونے کے باوجود بھی لوگ خطرے کے سائے میں ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ, دیکھا جاتا ہے کہ محبت رسول کا خاص طور پر ہم اپنے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. جلسے و جلوس میں آج کل ہو گیا ہے کہ سیم نعرہ لگوایا جاتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ, اسی سے ہم مشہور کافی زیادہ ہو گئے ہیں. تو کیا صرف محبت رسول کا نعرہ لگانا ظاہری طور پہ بہتر ہے یا عمل سے؟ نہیں, دیکھیے صرف نعرہ سے تو کام نہیں چلے گا. نعرہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. جیسے مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی زندگی کے جو ایام ہیں تو دن بھر میں 24 گھنٹے ہی سب کو ملتے ہیں, لیکن انہوں نے 24 گھنٹہ میں 21.5 گھنٹہ کام کیا اور 2.5 گھنٹہ آرام کیا. کیا انہوں نے جو عوام اہل سنت کے لیے 10 نکاتی پروگرامات دیے
تو مجھے تو لگتا ہے کہ نعرے سے زیادہ ان 10 نکاتی پروگرام پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی عموماً آج کل دیکھا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر علماء میں ہی نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا علماء آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر عوام کیا کرے؟ دیکھیے، علماء کا اختلاف تو پہلے رحمت کا ذریعہ سمجھا جی جاتا تھا کہ چلیے کسی مسائل پہ اختلاف ہوا تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، بس جو ہے کہ اسے صحیح طریقے سے صدق دل کے ساتھ اس پہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے۔ کیا موبائل فون ہماری نسل کو دین سے دور کر رہا ہے؟ ہم دیکھیے، موبائل فون کی کچھ لوگوں کو ضرورت بھی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہے۔ یہ دور جدید ہے اور اس دور میں اب موبائل انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جی اب رہی بات کہ اس کا اس کے منفی اثرات سے بچتے ہوئے اس کے مثبت پہلو پہ آدمی کام کرے اور جو ہے کہ اس کا صحیح استعمال۔ جی عوام میں جو مقرر حضرات، شعراء حضرات یا نعت خواں حضرات مشہور ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، ان کی نظر میں وہی سب کچھ ہیں، مصنفین ہیں، مناظرین ہیں، سب کچھ مانے جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مصنفین کی تعداد اور مناظرین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ خود بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ جی واقعی میں اگر عوام کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے اصل تو ہمارے وہ علماء ہیں جو درسگاہوں میں بیٹھ کر عالم پیدا کر رہے پیدا کر رہے ہیں۔ ہیں، ان کی قدردانی ہر حال میں بڑھنی چاہیے، جی مدرسین کی قدردانی ہونی چاہیے، جی جو اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہماری قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لیے دن رات سرگرداں ہیں۔ اب مصنفین اور مناظرین کی تعداد جو گھٹ رہی ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیے خطابت کے میدان میں یا جلسے کی دنیا میں آ گئے تو ہمارا نام و نمود ہو جائے گا اور عوام پہچان بھی لے گی تو لوگوں کا رجحان مجھے لگتا ہے اس وجہ سے اس جانب زیادہ بڑھے گا۔ جی تو اس کی بھرپائی کیسے کی جائے گی؟ اب اس کی بھرپائی کی یہ صورت ہے کہ جو علماء پیش ہیں جی تو انہیں ہمارے جو جلسے ہیں ان جلسوں میں باضابطہ ان کی اہمیت اور افادیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں اس کے پیچھے ہماری کارکردگی بہت کم ہے اور یہ جو بیٹھے ہیں درسگاہوں میں ان کی اصل کارکردگی ہے، اس لیے ان کی قدر اور عزت ہونی چاہیے۔ آئے دن دیکھا جا رہا ہے اہل سنت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ لوگ حملہ آور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ذرا سا اس پہ چلنا میرے لیے مشکل ہے۔ جی ہر آدمی اس وقت جی اپنے پسند کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہماری پسند کا سب کچھ ہو، جی بس یہی پریشانی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے آگے کوئی پریشانی ہے۔ جی عموماً ہمارے یو پی میں لوگ کہتے ہیں کہ یا مقولہ کہہ لیا جائے یا ہندوستان میں یہ مشہور ہے کہ بہار بہت پچھڑا مانا جاتا ہے، تنگ نظر سے لوگ بہار کو کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اب میں تو اس کے بارے میں کیا کہوں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے خاص شاگردوں میں اور درجہ اول کے شاگردوں میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور ہمارے بہار کے کئی اکابر علماء، جی آپ خود جانتے ہیں اتر پردیش میں رہے ہیں، انہوں نے خدمتیں کی ہیں، تو جو لوگ اس نظریے کے شکار ہیں تو ان کو اپنی نظر کو وسعت بخشنی چاہیے، اور دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ ایک فہرست اٹھا کر دیکھیں، پورے انڈیا میں سب سے زیادہ IPS افسر اگر کسی ریاست نے دیا ہے تو وہ بہار نے دیا ہے، اس لیے اس کا تو استقبال ہونا چاہیے، اور یہ جو نظریہ ہے اس کو جو ہے کہ ڈیلیٹ کرتے ہوئے نئے نظریے کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ جی
एक और माकूला है कि एक बिहारी 100 पे भारी, इस माकूले के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों की बातें हैं जी। कि एक बिहारी 100 पे भारी, ऐसा नहीं है। हुँ, आपके पास इल्म है, एजुकेशन है, हुनर है, तो आप अक़लियत हुँ। में रहकर भी अक्सरियत पे भारी आ सकते उर्स हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत में जो मुशायरा होता है उड़ीसा के मुशायरे के बारे में आप क्या नज़रिया हैं। नहीं, रखते हैं? आज तक तो मैं कभी उस मुशायरे में हाज़िर नहीं जी। हूँ। जी, इसलिए मैं उस मुशायरे के बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आप खिताबत के मैदान में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, चूँकि मैं जब दरस निज़ामिया में पढ़ता था, जी। तो जो मदरसे में अंजुमन जुमरात को बच्चों की होती है, तो उसमें मैं अक्सर सदर रहा करता था। अच्छा, माशा तो वो इस्लाह का काम करता था, और मेरे उस्ताद गिरामी काज़ी शहर मुज़फ़्फ़रपुर अल्लामा मुफ्ती शाकिर क़ादी अलैहि रिज़वान अक्सर कभी महफ़िलें होती तो मुझको कहते कि थोड़ा-सा ख़िताब कर दो या निकाबत कर दो, निज़ामत कर दो। फिर जब मैं इदारे शरिया पटना बिहार गया, तो जी। वहाँ पर हुज़ूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला या दीगर शख्सियतें, मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नूरी साहब क़िबला, तो जब कोई ऐसी बात होती थी इदारे में प्रोग्राम, तो फिर मुझे वो लोग कहते थे। तो इस तरीके से जब मैं पढ़ कर भी आया, तो अपना, चूँकि मेरे वालिद साहब गाँव में जब तक बाहयात रहे तो मस्जिद में इमाम रहे, हुँ, तो जब मैं गाँव आता था तो इस एतबार से पूरे गाँव में कहीं भी कोई महफ़िल होती थी तो आने के बाद लोगों का काफ़ी दबाव रहता था। जी। तो फिर वो आप मजबूर होकर या मसरूर होकर आपको फिर तक़रीर करने के लिए जाना ही पड़ता था। जी। फिर अल्लाह का करम हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता आदमी जो है कि इस मैदान में रहा और काम किया। आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, जी, आज के 20 साल पहले जी। और आज, कैसा महसूस होता है? देखिए, अब एहसास 20 साल पीछे भी बहुत सुकून था, ऐसा नहीं था। जी। और उस वक़्त सुकून था, और हम लोगों के पास वक़्त बहुत था। वक़्त बहुत लेकिन आज वक़्त नहीं है और उतना सुकून भी नहीं। सुकून। जब वक़्त था तो इंसान इस जानिब तवज्जो नहीं दिया, जी। और जब तवज्जो हुई तो आज वक़्त नहीं है। अमूमन देखा जाता है हर एक ख़तीब, हर एक शायर के पास एक अपना पर्सनल गार्ड गार्ड होता है, रखते हैं अमूमन, तो फ़ोन उनके पास करो फिर तारीख ली जाती, तो आपके साथ क्या मसला है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरा मोबाइल मेरे पास ही रहता है, जी। और आप भी फ़ोन करें, कोई भी फ़ोन करे तो मैं खुद रिसीव करता हूँ और बातें करता जो तारीख़ें आप देते हैं जलसा जुलूस के लिए या प्रोग्राम के लिए, हूँ। जी। तो उसमें पहुँचते हैं या बड़ी तारीख़ आ जाती है तो उधर चले जाते नहीं, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो तारीख़ें लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मेरा करीबी एक फ़ातिहे की महफ़िल में भी कह चुका है और मैंने वादा किया है, तो पहली मेरी कोशिश होती है कि उस वादे को वफ़ा करूँ। माशाल्लाह। आप ख़िताबत करते हैं, हिंदुस्तान का तकरीबन पढ़ा लिखा तबका आपको जानता है, तो हम वो सब यही जानना चाहते हैं कि जो प्रोग्रामात होते हैं आपके, इसके अलावा दीनी काम के लिए बिहार वैसे ही मदारिस के मामले में बहुत पिछड़ा माना जाता है, तो क्या कोई मुस्तक़बिल में इदारा कायम करने जी, का इरादा है? मैंने 2-3 साल पहले, चूँकि अ, मैं जिस शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ पर जमात रज़ा मुस्तफ़ा की ऑफ़िस है, और उसके अलावा जो है कि मेरी कोशिश है कि एक इमाम अहमद रज़ा एजुकेशनल पॉइंट कायम करूँ। माशा उसके लिए मैंने इस बार रमज़ान में इश्तहार भी निकाला था, जी। और मैंने उसके लिए रज़ा वेलफेयर ट्रस्ट भी बनाई है, उसका अकाउंट वगैरह ओपन करा दिया जी। है, उसकी दर्पण आईडी वगैरह भी ले ली है, और मैंने ज़मीन का वो पैसा वगैरह भी दिया है। कोशिश में हूँ कि एक बड़ी जगह मिल जाए, जहाँ पर दीनी दुनियावी दोनों तालीम का संगम हो, लड़कों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग। जी। और हमारे यहाँ पे एक मसला चूँकि आता है कि भाई हमारे बच्चे मैट्रिक भी कर लें, हिफ्ज़ भी कर लें, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। इसके लिए लोग कहाँ-कहाँ चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के पास एक ऐसा बड़ा इदारा हो कि एक ही छत के नीचे ये तालीमात हों, और हमारे पास उसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, कंप्यूटर सेंटर हो, और सारी जो सहूलतें हो सकती हैं सारण कमिश्नरी में, वो इंतज़ाम हो। इसकी कोशिश में मैं लगा हूँ।
جی تو جو اشتہارات آپ نے شائع کیا ہے، اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس اشتہارات کے ذریعے آپ سے رابطہ کر جی سکتے ہاں، اس اشتہار کے ذریعے ہیں رابطہ کر سکتا انشاءاللہ۔ ہمارے اس پروگرام میں اگلا گیسٹ آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب آپ تو بھائی مختلف لوگوں کا انٹرویو لیتے رہتے ہیں، جی اور آپ چونکہ جب آپ کا بہار دورہ ہو تو آپ نے تو مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ اکثر لوگوں کا لیا ہی ہے، اور میں اس میں میری بس یہی گزارش ہے کہ جو ہمارے یہاں سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پیغامات آنے چاہیے، ہے نا، جی اور یہ کارواں بڑھنا چاہیے۔ عوام اہل سنت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام اہل سنت کو پیغام تو انسان ہر روز دے ہی رہا ہے، لیکن اب آپ کے چینل کے مادھیم سے عوام اہل سنت سے یہی گزارش ہے کہ آپ اضطراب کے شکار نہیں ہو، جہاں پر ہیں مضبوطی سے قائم رہیں، اور ہر لمحہ جو ہے کہ اچھائی کی جانب کوشش کرتے رہیں۔ دور حاضر میں جس قدر جلسے جلوس بڑھے ہیں اور خرافاتیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں آئے دن، اکثر اشتہار تو چھوڑیے، جلسوں میں بھی مائک پر ہی جھگڑے ہونا چالو ہو جاتے ہیں آپس میں، اور درار اصل تو میں آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں، جی احسان کمشنری میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جلسوں کی تعدادیں بڑھی ہیں، جی چونکہ یہ سیوان کی ایسی تاریخی جگہ ہے جہاں پہ سرکار مفتی اعظم ہند کی قیادت میں مسلم پرسنل لا کانفرنس 1922 کانفرنس سے ہوئی ہے، تو اب اس پیمانے کا تو یہاں کوئی جلسہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جن علاقوں میں جلسوں کی تعدادیں بڑھی ہیں، میں اکثر وہاں جاتا ہوں تو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ صاحب جلسوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہوئے جو ہے کہ زمینی سطح پہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ جی تو آخر میں حضرت، جس سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں آپ کی زندگی میں جو گزرا ہو کہ آپ کی زندگی کا رخ چینج ہوا۔ دیکھیے، زندگی میں واقعات تو رونما ہوتے رہتے ہیں، جی دل میں انسان خواہشیں اور امنگیں بہت لے کر کے آتا ہے۔ بہت لے کر جب ہمارے بچے مدارس سے پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں بہت امنگیں بہت اور بہت خواہشیں ہوتی ہیں، بیچارے کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب ان کا ساتھ نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہے۔ جی تو مجھے لگتا ہے کئی بار میری زندگی میں بھی ایسے معاملات آئے، اگر وہ جو ہمارے نئے فارغین ہیں، اگر بر وقت ان کا ساتھ صحیح موقع سے ہم سب مل کر کے دیں تو جو کام وہ 20 سال بعد کرتے ہیں وہ کام 10 سال پہلے سے کرنا شروع۔ ہو جاتا ہے۔ جی آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی سلطان شاہ تیگی علیہ رحمہ و رضوان جی سلسلہ تیگیہ کے عظیم بزرگ ہیں، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، اور میں سیدی سرکار حضور تاج الشریعہ سے طالب ہوں، چونکہ جب میں جماعت ثالثہ میں جب پڑھتا تھا تبھی مرید ہوا، اور پھر حضور تاج الشریعہ سے میں طالب ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، آپ نے انٹرویو سماعت کیا حضرت علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب قبلہ کا، بہت مختصر انداز میں مگر جامع جواب آپ نے سماعت کیا ہے۔ جو بھی سوالات تھے آپ نے سماعت کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔